معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال. أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال. أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال. نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا. ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال. نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا. آت الكف يا مسلمنا لا تغرق فالدنيا زوال. فالغاية والهم الأسمى فردوس الرحمن ظلال. فردوس الرحمن ظلال. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال. أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال. أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. ميزنا الله بقرآن يعصمنا إن غصنا مال. إن مهمتنا في الدنيا ندعو لله بإذلال. ميزنا الله بقرآن يعصمنا إن غصنا مال. إن مهمتنا في الدنيا ندعو لله بإذلال. ولذا أشعلنا مصباحا ومضينا رغم الأميال. لنبث الخير بأمتنا مهما الشر بها غطى. مهما الشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا سفلى. كلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق اللہ العظیم. یہ ماشاءاللہ مصطفیٰ تھے جو تلاوت فرما رہے تھے. وہ ہے پوائنٹر ہے ہمارا. اچھا، اب ہم نے شروع میں بولا تھا کہ جو لوگ مستقل سارے سیشنز پورے کریں گے، 12 سیشنز تھے، تو وہ سیشنز پورے کریں گے تو انہیں آخر میں ایک سائیکل ملے گی. تو ابھی تک ہمارے مطابق یہ بچے ہیں جنہوں نے سارے سیشنز پورے کیے ہیں: کاشف، ساجد، سلیمان، عبداللہ اور محمد. صحیح ہے. اس کے علاوہ ایک اور بچہ بھی تھا نا ابھی جو بول رہا تھا. ہاں، آپ کا کیا نام تھا جو آپ بول رہے ہو؟ ہاں نہیں، آپ ہی. اچھا، آپ کاشف ہی ہو. آپ ہو سارے سیشنز اٹینڈ کیے، کوئی چھوڑا نہیں ہے. چلو آپ ہاں 12 سیشنز کی بات ہو رہی ہے. چلو اچھی بات ہے، آپ نے بھی بہت اچھا کیا کہ ابھی تک. یار ایک بسکٹ دے دیں اس کو ایٹ لیسٹ ابھی. یہ لو، صحیح ہے. چلے بھائی آگے چلیں. اچھا، آج ڈیٹ کیا ہے؟ کس کو پتہ ہے؟ ہاں 4. اور سب 4 پہ اتفاق کر رہے ہیں. کوئی ایسا ہے جو یہ بولے کہ آج 4 نہیں ہے؟
جو بول رہے ہیں نا 4 ہے وہ تو ہاتھ نیچے رکھے. جو بول رہے 4 نہیں ہے کوئی اور ڈیٹ ہے وہ ہاتھ اٹھائے. بچوں کی بات ہو رہی ہے بھائی. ہاں ہاں 10 ہے, 10 ربیع الاول ہے. ہاں اب تو چیٹنگ کر لی تم نے ہیں. اچھا بھائی, تو دیکھو آج 4 اکتوبر ہے, وہ بھی صحیح بول رہے ہیں, لیکن ہم نے آج واقعہ کون سا پڑھنا ہے؟ اوپر وہ کیا لگا ہوا تھا اس پہ پہلا فلیکس پہ؟ ہجرت ٹو مدینہ. صحیح ہے. تو اسلامک ڈیٹ کو کیا بولتے ہیں؟ کون سی ڈیٹ؟ اسلامک ڈیٹ کو کیا بولتے ہیں؟ اسلامک ڈیٹ بولتے ہیں. ایک اور نام بھی ہے, یاد ہے؟ نہیں, کس کو پتہ ہے؟ ہاں ہجری ڈیٹ. صحیح ہے. تو ہجری ڈیٹ کی جو شروعات ہوتی ہے نا, وہ شروعات ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو اس کے بعد ہم ہجری کیلنڈر کاؤنٹ کرنا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال ہجرت فرمائی اس کے بعد سے ہمارا ہجری کیلنڈر چلتا ہے. تو ابھی کون سے ایئر چل رہے ہیں ہجرت کا؟ 1447. صحیح ہے. تو 1447 1447 ایئرز پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی. کہاں سے فرمائی تھی؟ مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تھی. ٹھیک ہے. اچھا, اب اسلامک مہینوں کے نام کس کو یاد ہے سارے؟ چلو تم سنو. ایک چھوڑ دیا, چلو کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. تو کون سا چھوڑا اس نے؟ ہاں, رمضان کے بعد کیا ہے؟ شوال, پھر ذی القعدہ, پھر ذی الحجہ. صحیح ہے. تو یہ اسلامک منتھس ہے, یہ ہمیں یاد ہونے چاہیے. تو اب ہم نے جو واقعہ کور کرنا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کا واقعہ کور کرنا ہے, ہجرت فرام مکہ ٹو مدینہ. اگلی سلائیڈ. صحیح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے لاسٹ اس میں پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ہارڈ شپس مکہ کے اندر برداشت کی, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وادی کے اندر طائف میں پتھر مارے تھے, پھر ایک وادی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منحصر کر دیا تھا جس کو بولتے ہیں شیب ابی طالب, اور ادھر ابو طالب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شروع میں تھے. پھر اسی 3 سالوں کے اندر ابو طالب کا بھی انتقال ہوا, اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہوا ایک ہی سال میں, جس سال کو عام الحزن, غم کا سال کہا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے لاسٹ سیشن میں پڑھی تھیں. صحیح ہے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر لوگوں کو اسی اعتبار سے اور اسی طریقے سے دعوت مستقل مزاجی کے ساتھ دیتے رہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے, اور وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید مخالفت کرتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچاتے رہے, فزیکل ٹارچر بھی دیتے رہے, مینٹل ٹارچر بھی دیتے رہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوشل بائیکاٹ بھی یہ لوگ کرتے رہے. صحیح ہے. اچھا, ایک کوئز آ گیا بیچ میں. کوئز ہمارا یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ ہم ایک ورڈ بہت زیادہ سنتے ہیں, یہودی یا جیوز. صحیح ہے. اور یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ نان مسلم تو ہندو بھی ہوتے ہیں. کافر تو ہندو بھی ہیں, کافر تو ہاں, جو اپنی نسبت کس کی طرف کرتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف. ہاں, وہ نان مسلم تو ہیں لیکن وہ اپنی نسبت کس کی طرف کرتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف. ان کو آپ ہی دے دیں. صحیح ہے. تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ جیوز کہتے ہیں. اور اردو میں انہیں کیا کہتے ہیں؟ ہاں ہاں, یہودی کہتے ہیں. یہودی انگلش میں کہتے ہیں, اور اردو میں ہے, اردو میں یہودی کہتے ہیں, پھر انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ چیوس. اچھا, جیوز. صحیح ہے. تو ہم
ان کو انگلش میں کہتے ہیں جیوز اور اردو میں کیا کہتے ہیں؟ یہودی. اچھا اب یہ بتاؤ کہ ایک کنٹری ایسی ہے جدھر یہ سب سے زیادہ ہے. ویسے تو ہر مذہب والے آلموسٹ ہر کنٹری کے اندر پائے جاتے ہیں, لیکن ایک کنٹری ایسی ہے جدھر یہ زیادہ ہیں اور ان کا جو سرکاری مذہب ہے کہہ سکتے ہیں ہم, وہ بھی جودائزم ہے. کون سی ہے؟ اسرائیل. صحیح ہے. اسرائیل کا نام سنے کسی نے؟ کہاں سنا ہے؟ اچھا, فلسطین والی جنگ میں بھی نام سنا ہے. ٹھیک ہو گیا, چلے آگے. صحیح ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرما رہے تھے تو کہاں فرما رہے تھے؟ جا کہاں رہے تھے؟ مدینہ. تو مدینہ کے اندر 2 عرب قبائل پہلے سے آباد تھے. جب پوچھیں گے تب ہاتھ اٹھانا بیٹا. 2 عرب قبائل پہلے سے آباد تھے. کون کون سے؟ اوس اور خزرج. صحیح ہے. یہ 2 قبائل وہ تھے جو عرب تھے اور یہی 2 قبیلے بعد میں مسلمان بھی ہوئے. لیکن ان کے ساتھ ساتھ مدینہ کے اندر کچھ قبائل ایسے بھی تھے جو جیوز کے تھے اور وہ بھی آباد تھے. اور وہ آباد کیوں ہوئے تھے؟ کیونکہ ان کی اسکرپچرز کے اندر, ان کی ریلیجیس بکس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ اس ایریا کے اندر نبی آخر الزمان جو لاسٹ میسنجر آف اللہ ہوں گے وہ اس ایریا میں آئیں گے. تو اس لیے وہ پہلے سے وہاں پر آ کر آباد ہو گئے کہ جب وہ اس ایریا میں آئیں گے تو ہم ان کو مان لیں گے, ان پر ایمان لے کر آئیں گے اور فوراً مسلمان ہو جائیں گے. صحیح ہے. تو اوس اور خزرج یہ عرب ٹرائبس تھے اور یہ مسلمان ہوئے. جیوز کے جو ٹرائبس تھے ان کا نام تھا بنو قریظہ اور بنو نذیر. بنو قریظہ اور بنو نذیر, وہ 2 ٹرائبس جیوز کے بھی وہاں آباد تھے. صحیح ہے. اب یہ ٹرائبس جو ہے عرب کے یہ آپس میں لڑتے رہتے تھے. صحیح ہے. ان میں ہمیشہ لڑائیاں ہوتی رہتی تھی اور یہ ایک دوسرے کو چیلنج کرتے رہتے تھے. اور ان کی ایک بہت مشہور جنگ تھی جس کو کہا جاتا ہے جنگ بعاث. صحیح ہے. وہ انہوں نے آپس میں 40 سال لڑی ہے. 40 ایئرز یہ دونوں عرب ٹرائبز آپس میں لڑتے رہے. صحیح ہے. تو خانہ جنگی بہت زیادہ تھی. سول وار اس زمانے میں ان ٹرائبز میں مدینہ میں بہت زیادہ تھی. اور اب ادھر ایک طرف تو مدینہ کی سچویشن یہ تھی کہ ادھر جو عرب ٹرائبز رہ رہے تھے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ لڑائی کرتے تھے. ایٹ دا ادر اینڈ مکہ کے اندر کیا ہو رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جیسا ہم نے پیچھے پڑھا کہ حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا, ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا, مسلمانوں کا سوشل بائیک آؤٹ بھی ہو رہا ہے, مسلمانوں کا فائنینشیل بائیک آؤٹ بھی ہو رہا ہے, اور مسلمانوں کو جو ہے وہ فزیکل ابیوز بھی کیا جا رہا ہے, مینٹل ابیوز بھی کیا جا رہا ہے, انہیں ہر قسم کا پریشرائز کیا جا رہا ہے, تکلیف دی جا رہی ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنی ہارڈ شپ, اتنی تکلیف, اتنی مصیبتیں اور مشکلیں برداشت کی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ دین کے کام سے پیچھے ہٹ گئے اور دعوت دینا چھوڑ دی؟ ہاں نہیں, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی دین کی محنت کرتے رہے, پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کی دعوت دیتے رہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تکلیفوں کے باوجود اپنے مشن کو اور اپنے دعوت کے جو ذمہ داری تھی اس میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل مزاجی سے دعوت دیتے رہے. اب قریش نے کیا کیا کہ انہوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے. صحیح ہے. حذیفہ بیٹا کیا ہو گیا, کون سی بات کر رہے ہو؟ اسپیشل بات ہے؟ اور منی بھائی کو بتاؤ والی بات. صحیح ہے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے رہے, اور قریش نے کیا کیا, جب فزیکل ابیوز بھی ہو گیا, مینٹل ابیوز بھی ہو گیا, سوشل اور فائنینشیل بائیک آؤٹ بھی ہو گیا, اور انہوں نے سوچا جب ہم اتنا تنگ کریں گے تب تو یہ رک ہی جائیں گے, تب تو یہ چھوڑ ہی دیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رکے, نہیں چھوڑا, تو انہوں نے بولا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل ہی کر دو. صحیح ہے. اب وہاں پہ ٹرائبل نظام تھا, اگر کوئی کسی ٹرائب کے بندے کو مارتا تھا تو وہ پورا ٹرائب بدلہ لیتا تھا. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے 100 ٹرائبز جمع کیے. صحیح ہے. کہ بھئی اگر بنو ہاشم بدلہ لیں گے تو کس کس سے لیں گے, سب سے تو نہیں لڑ سکتے.
تو انہوں نے 100 ٹرائب جمع کر اور ادھر ہر ٹرائب سے ایک ایک نوجوان لیا اور 100 آدمی مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کھڑے ہو گئے. اور وہ دن کون سا تھا؟ وہ دن تھا جمعرات کی رات. صحیح ہے؟ جمعے کی جو رات ہوتی ہے، یعنی بیسیکلی تھرسڈے نائٹ جو ہوتی ہے، وہ رات کو یہ سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر جمع ہو گئے کہ اب یہ جب صبح کے وقت میں باہر نکلیں گے تو ہم سارے مل کر حملہ کریں گے اور قتل کر دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدھ والے دن وحی کے ذریعے اللہ یہ حکم دے چکے تھے کہ اب آپ ہجرت کریں مدینہ کی طرف. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جا کر حضرت ابو بکر سے ڈسکس کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو اپنے ساتھ ہجرت میں لے کے جانے کا وہ کیا. حضرت ابو بکر نے بتایا کہ میں نے پہلے سے 2 اونٹنیاں بہت اچھی تگڑی پالی ہوئی ہیں، اسی ارادے سے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کریں گے اور اگر مجھے بھی اللہ کی طرف سے حکم ہوا تو ہم اس پر ہجرت کریں گے. تو پہلے سے پریپریشن حضرت ابو بکر نے بھی کی ہوئی تھی. صحیح ہے؟ اب جب یہ معاملہ پیش آیا، حضرت ابو بکر اور حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو گئی. جمعرات والے دن، تھرسڈے والے دن پتہ چل گیا قریش آگے، قریش اور ان کے ساتھ دوسرے ٹرائب آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے. تو اب کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر اپنے گھر میں لٹایا اور انہوں نے چادر لے لی تاکہ پتہ نہ چلے کہ کون لیٹا ہوا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اس گھر سے باہر نکلے، جبکہ وہ سارے لوگ باہر تھے. ایسا نہیں ہے کہ وہ باہر نہیں تھے، وہ سارے فیلڈنگ کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ جیسے یہ باہر نکلیں گے ہم انہیں قتل کریں گے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی جو ہے وہ مٹی کی لی اور اس کو ان کی طرف پھینکا اور یاسین کی آیت پڑھی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور وَعَانَتِ الْوُجُوهُ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی آنکھیں اندھی ہو جائیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں سے گزر کے چلے گئے، لیکن اللہ نے یہ معجزہ ظاہر کیا کہ ان میں سے کسی نے ان کو نہیں دیکھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ان کے جو مارنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، 1-2 آدمی، چلو بندہ بولتے ہیں یار 1-2 آدمی نے جو ہے وہ کچھ ایسا ہو گیا کہ اس کی نظر میں نہیں، اس کو نظر نہیں آیا اور وہ مس کر گیا. 100 آدمی تھے وہاں پر. تو اللہ نے معجزہ دکھایا کہ وہ سارے کے سارے بیٹھے اسی انتظار میں ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور ہم قتل کریں، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ ہی نہیں پائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں سے گزر کے چلے گئے. صحیح ہے؟ اب اچھا ایک بات یہ بتائیں کہ ہاتھ اٹھانے شور نہیں مچانا، یہ بتائیں کہ مکہ سے مدینہ کس ڈائریکشن میں ہے؟ اے نارتھ، بی ایسٹ، سی ساؤتھ. بتاؤ بھائی کس کو پتہ ہے؟ چلو تم بتاؤ. ساؤتھ میں؟ غلط جواب. تم بتاؤ. ایسٹ. بی از ایسٹ نا؟ نو. اب ایک ہی بچ گیا، اب تو میں بھی یہی بولوں گا یار. تھے ہی 3 آپشن، ختم بھائی، آپشن ختم. صحیح ہے؟ اب تو بچا ہی ہے. تو مدینہ از ٹورڈز نارتھ، اے، یعنی مکہ سے مدینہ کہاں ہے؟ اوپر کی سائڈ پہ ہے، نارتھ کی سائڈ پہ. ناٹ ٹورڈ ساؤتھ، ناٹ ٹورڈ ایسٹ اور ویسٹ، بلکہ اگر آپ مکہ میپ، ہم نے اگر گلوب ہمارے سامنے ہے تو اوپر کیا ہوتا ہے؟ نارتھ پول ہوتا ہے اور نیچے کیا ہوتا ہے؟ ساؤتھ پول ہوتا ہے. تو مکہ سے مدینہ اوپر کی ڈائریکشن میں ہے. صحیح ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ہجرت کیا کرنی تھی؟ مدینہ، مکہ سے. تو کس ڈائریکشن میں موو کرنا چاہیے تھا؟ نارتھ میں جانا چاہیے تھا نا، ہے نا؟ نارتھ میں جانا چاہیے تھا. سائنس یہ کہتی ہے بھائی آپ نے نارتھ کی سائڈ ٹریول کرنا ہے تو آپ نارتھ کی طرف جائیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ تھا کہ یہ قریش کیا کر رہے ہیں اور یہ سارے مل کے مجھے مارنا چاہ رہے ہیں، قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عقل مندی سے اپنے اس سفر کو پلان کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا روٹ ٹورڈز نارتھ نہیں رکھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا روٹ ٹورڈ ساؤتھ رکھا. اور غار ثور جو ہے وہ ساؤتھ کی سائڈ پہ ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن گزارے کون بتائے گا؟ غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن گزارے؟ ہاں 3 days. کون کون سے؟ یہ کیوں نہیں پتا؟ ابھی تو میں نے ہنٹ دی تھی شروع میں ہی. ہاں
اتوار، بالکل صحیح بتایا. میں نے بولا تھا نا جمعرات کو وہ جمع ہو گئے تھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نکلے تو پھر اس سے خود پتہ چل جاتا نا کہ کون کون سے دن گزارے. صحیح ہے. لیکن اچھا آپ نے بتایا 3 days، اس میں سے ایک بسکٹ اس کو دے دو، دونوں سپلٹ کر دو. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے پہلے نکلے اور غار ثور چلے گئے ٹورڈ ساؤتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن وہاں گزارے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا پلان بنایا. اچھا اب جیسے قریش کو صبح یہ اندازہ ہوا کہ بھائی یہاں پر تو یعنی کچھ معاملہ گڑبڑ لگ رہا ہے، تو وہ گھر کے اندر گھس گئے. گھر کے اندر گھسے تو دیکھا بستر میں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہوں نے شروع میں کیا کیا کہ حضرت علی کو گھسیٹتے ہوئے یہ حرم میں لے کر آئے اور بیت اللہ کے پاس باندھ دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا بھی ہاتھوں سے اور لاتوں سے. صحیح ہے. اور کچھ دیر تک حضرت علی کو باندھ کے رکھا. پھر انہیں سمجھ میں آئی کہ بھائی مسئلہ اس طرح حل نہیں ہوگا، تو انہوں نے پورے مکہ کے اندر لوگوں کو دورا دیا کہ بھی پتہ کرو کہاں ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ابو جہل خود گیا اور اس نے جا کے دروازہ کھٹکایا تو حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت ابو بکر کی بڑی بیٹی تھی وہ باہر نکلی. تو انہوں نے ان سے ابو جہل نے پوچھا کہ تمہارے والد کہاں ہیں؟ تو حضرت اسما نے آگے سے جواب دیا کہ اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا میرے والد کہاں ہیں. تو ابو جہل نے انہیں اتنی زور کا تھپڑ مارا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے جو کان میں بالی پہنی ہوئی تھی وہ ان کے کان سے گر گئی نیچے. صحیح ہے. اور خون بھی نکلنے لگ گیا ان کے کان سے. اب ان کو سمجھ میں نہیں آیا تو انہوں نے کیا کیا کہ ہر ڈائریکشن کے اندر لوگوں کو دوڑانا شروع کر دیا کہ بھئی جا کے ڈھونڈو کہاں پہ یہ دونوں گئے ہیں نا. اب جب ہر ڈائریکشن میں گئے تو کہیں پہ کوئی بھی نہیں ملا. صحیح ہے. 3 دن تک یہ لوگ تلاش کرتے رہے. 3 دن کے بعد انہوں نے بولا کہ یار وہ تو مدینہ ہی پہنچ گئے ہوں گے، اتنا ٹائم ہو گیا ہے کہ اب تو ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے. 3 دن گزر گئے، اب تو یہ مدینہ پہنچ گئے ہوں گے. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر ان 3 دن غار کے اندر چھپے ہوئے تھے. صحیح ہے. اب ادھر ترتیب کیا رکھی. اچھا ان لوگوں نے ایک اور کام بھی کیا. انہوں نے بولا جو ابوبکر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑوائے گا، گرفتار کروائے گا، تو اس کو ہم 100 اونٹ جو ہے وہ 100 اونٹ جو ہے اس کو انعام میں دیں گے. اچھا 100 اونٹ کا مطلب پتہ کیا ہے؟ ایک اونٹ کی آج بھی قیمت جو ہے وہ تقریباً کیا ہے؟ تقریباً 5 لاکھ کے قریب ہے، کم سے کم. اس سے کم نہیں ہوگی، اس سے اوپر ہی ہوگی. صحیح ہے. تو 100 اونٹ کا مطلب آج منیمم بھی 5 کروڑ روپے. صحیح ہے. تو 5 کروڑ کا انعام ہے منیمم، ورنہ اونٹ اگر اچھا ہو تو اس کی قیمت زیادہ ہے. تو 5 کروڑ روپے کا انعام ہے کہ اگر کوئی آدمی ان کو پکڑوا دے. تو سارے کھوجی اور اس قسم کے لوگ تلاش کرنے لگ گئے. لیکن حضرت ابوبکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھا پلان بنایا. پلان کیا کیا؟ تو جو بیٹے تھے عبداللہ وہ آتے تھے روز رات کو حضرت ابوبکر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور صبح پورا دن جو ہے وہ مکہ میں گزارتے تھے. اور مکہ کے اندر وہ مکہ والوں سے بات چیت کرتے تھے ایسے جیسے انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے والد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں. اور پھر رات میں جا کر حضرت ابوبکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر خبر دیتے تھے کہ بھائی مکہ کے اندر یہ سچویشن چل رہی ہے، یہ بات چیت چل رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. اس طرح ایٹ دا ادر اینڈ ان کے ایک غلام تھے حضرت ابوبکر کے، جو کیا کرتے تھے کہ پھر جہاں سے عبداللہ گزرے ہوتے تھے وہاں سے بکریوں کا قافلہ لے کے آتے تھے. پیچھے بیٹھ جاؤ نا سفیان. صحیح ہے. تو ایک بکریوں کا قافلہ لے کے آتے تھے اور ادھر سے نشان مٹا دیتے تھے. صبح کے وقت میں جب خواتین باہر نکلتی تھی تو حضرت ابوبکر کی بیٹی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ تھوڑا سا کھانا لے کر چھپا کر لاتی تھی اور ان کو دے دیتی تھی تاکہ وہ 3 دن وہاں پہ رہے تو کھانا بھی کھانا. 3 دن کے بعد پھر جو ہے یہ حضرات نکلے اور انہوں نے ٹریول شروع کیا ٹورڈ نارتھ. صحیح ہے. اچھا اب جاتے ہوئے نارتھ جاتے ہوئے انہوں نے کیا کیا کہ اس زمانے میں جو کیروانز جاتے تھے ان کا ایک طے شدہ راستہ ہوتا تھا کہ بھئی اس راستے سے جانا ہے، ادھر سے جانا ہے، ادھر سے جانا ہے. جیسے آج بھی ہم اگر کہیں جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ایک طے شدہ راستہ ہوتا ہے، ایک روڈ ہوتی ہے جیسے. لیکن حضرت ابوبکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اپنے راستے کو زگ زیگ کرتے ہوئے گئے. اس مین سٹریم لائن پہ نہیں گزرے جس سے عام طور پہ لوگ گزرتے تھے، بلکہ اس سے ہٹ کے دوسری وادیوں سے گزر کے راستہ بدل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے. صحیح ہے.
اب دیکھو یہ جو روٹ تھا جنرلی، یہ جو ریڈ روٹ نظر آ رہا ہے نا مدینہ جانے کے لیے، عام طور پہ یہ والا روٹ یوز ہوتا تھا، صحیح ہے، یہ جو ریڈ والا ہمیں لائن نظر آ رہی ہے یہ والی، صحیح ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ پہلے غار ثور آئے، اور پھر غار ثور سے جب 3 دن کے بعد یعنی منڈے کو جب نکلے تو غار ثور سے دوسرا روٹ اختیار کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے ہیں، صحیح ہے. تو اب ادھر ہی یہ بدر بھی ہے جس کا ہم نے شروع کے اندر پڑھ چکے ہیں، صحیح ہے، مدینہ کے پاس. چلیں اگلی سلائڈ پہ چلیں. اچھا اللہ نے اب ادھر غار ثور پہ ایک معجزہ بھی کیا تھا، صحیح ہے. وہ معجزہ کیا کیا تھا؟ سیٹرڈے والے دن دوسرا دن جو تھا تو کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے غار ثور کے بالکل منہ پر پہنچ گئے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، عرض کیا کہ اللہ کے رسول اگر یہ خالی نیچے دیکھ لیں تو ہمیں نظر آ جائیں گے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اسپائڈر کے تھرو اس کے دروازے پہ ویب بنوا دیا، اور اس کی وجہ سے وہ یہ سمجھے کہ یہاں پہ تو بہت دن ہو گئے، کیونکہ ویب بنا ہوا، ویب ایسے ایک دن میں تو نہیں بن جاتا، ٹائم لگتا ہے. تو انہوں نے بولا بھائی یہاں پہ تو ویب بنا ہوا ہے، یہاں پہ ایسا لگتا ہے بہت دن ہو گئے کوئی آیا ہی نہیں ہے، صحیح ہے. تو وہ اس طرف انہوں نے توجہ ہی نہیں دی. جبکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول اگر یہ پاؤں کی طرف دیکھ لیں تو ہمیں دیکھ لیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ان دو کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے، صحیح ہے. یعنی ابو بکر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسرا کون ہے؟ ان کے ساتھ اللہ ہے. تو یہ فرمایا یعنی انہیں تسلی دینے کے لیے. چلیں جی آگے چلیں، صحیح ہے. اب دیکھو ہم نے ابھی پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ ہارڈ شپس برداشت کی، بہت زیادہ ٹینس ماحول میں رہے، بہت زیادہ مشکلیں آئیں. ہمارے ساتھ بھی زندگی میں ڈفرینٹ موقعوں پر ایسا ہو رہا ہوتا ہے. ایگزامز آتے ہیں، ایگزامز میں ٹینشن ہوتی ہے، صحیح ہے، ایگزامز میں ٹینشن ہو جاتی ہے، کچھ نہ کچھ تو تھوڑی بہت، کسی کو کم کسی کو زیادہ ٹینشن ہوتی ہے ایگزامز میں، صحیح ہے. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اس میں لیسن لینا چاہیے، سبق لینا چاہیے. وہ کیا ہے لیسن؟ کہ صحیح ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو ٹیسٹ ہوئے مکہ میں بھی، ہجرت کے وقت میں بھی، تو انہوں نے 2 کام کیے. انہوں نے ایک کام تو یہ کیا کہ انہوں نے پریپریشن بہت اچھی کی، تیاری بہت اچھی کی، تیاری میں کوئی کوتاہی نہیں کی، تیاری کے اندر انہوں نے کوئی کمی نہیں کی، بلکہ تیاری بہت مضبوط کی. لیکن دوسرا کام کیا کیا؟ دوسرا کام یہ کیا کہ اللہ پہ توکل کیا کہ بھئی جتنا ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں، جتنی تیاری کر سکتے ہیں، جتنی پریپریشن کر سکتے ہیں وہ ہم کریں، اور پھر اس کے بعد ہم اللہ پہ بھروسہ کر لیں کہ اللہ یہ میرے بس میں تھا، یہ میں نے کر لیا، اے اللہ اب آپ کے اوپر میں توکل اور بھروسہ کرتا ہوں. اگر ہم تیاری نہیں کر رہے اور پھر توکل کر رہے ہیں تب بھی ہم غلط کر رہے ہیں. اگر ہم پریپیئر نہیں کر رہے اور توکل کر رہے ہیں تب بھی غلط کر رہے ہیں. اور اگر ہم صرف پریپریشن کے اوپر ہی زور دیتے جا رہے ہیں اور اللہ سے ہمارا کنیکشن بلڈ نہیں ہو رہا توکل کا، تب بھی ہم غلط کر رہے ہیں. تو یہ دونوں کام ہم نے کرنے ہیں دنیا کے ہر ایگزام میں، چاہے وہ اسکول کا ایگزام ہو، چاہے وہ کالج کا ایگزام ہو، یا لائف کا کوئی اور ایگزام ہو. صحیح ہے. جب آپ پروفیشنل لائف میں آ جاتے ہیں تب بھی آپ کے ایگزامز ڈفرینٹ ٹائپ کے ہو رہے ہوتے ہیں، وہ آن پیپر نہیں ہوتے ہیں، صحیح ہے، بلکہ وہ کیا ہوتے ہیں؟ حقیقی ایگزامز ہوتے ہیں، ریالٹی بیسڈ ایگزامز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم نے کون سے 2 کام کرنے ہیں؟ ایک کس کو پتہ ہے؟ توکل. دوسرا تیاری. کون سے 2 کام کرنے ہیں؟ ہاں سلیمان، توکل اور تیاری. ٹھیک ہے. چلیں آگے چلیں. اب مثال کے طور پہ ہم کرکٹ کھیلتے ہیں یا فٹ بال کھیل رہے ہیں، صحیح ہے، تو اب اس میں بھی کیا کرنا پڑتا ہے؟ تیاری کرنی پڑتی ہے نا. چوز دا رائٹ ٹیم، چوز دا رائٹ پلیئرز، صحیح ہے، کون اچھا کھیل سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کیا؟ اس کو پہلے سے اپنے لیے ایک ساتھی چوز کیا، حضرت ابو بکر. پھر اپنے لیے ہائیڈ آؤٹ کے لیے ایک اسپیس آئیڈینٹیفائی کی کہ جہاں چھپیں گے. سواری تیار کی، ایک بندہ جس کو تیار کیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرے گا. تو یہ سارے کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے کیے، ہجرت سے پہلے. صحیح ہے، صحیح ہے.
Sacrificing for the cause and going cricket. اچھا اب ایک سوال یہ آ گیا بھائی دیکھو ہمیشہ بڑے کام کے لیے چھوٹے کام کو قربان کرنا پڑتا ہے, صحیح ہے. اب یہ بتاؤ کہ ہم کرکٹ کا میچ کھیل رہے ہیں, بہت مزہ آ رہا ہے, یا فٹ بال کھیل رہے ہیں, یا موبائل پہ کوئی گیم کھیل رہے ہیں اور بہت مزہ آ رہا ہے, اور اب نماز کا ٹائم ہو گیا, صحیح ہے. تو اب ہمیں نفس اور شیطان تو کیا بولے گا, یار اتنا مزہ آ رہا ہے کیوں چھوڑیں یار, نہیں بعد میں پڑھ لیں گے, گھر میں پڑھ لیں گے, ہاں بعد میں پڑھ لیں گے, گھر میں پڑھ لیں گے, مسجد میں جا کے پڑھنا کوئی لازمی تھوڑی ہے. لیکن وی ہیو ٹو سیکریفائز سچ تھنگس فار دا بگر پرپز. بڑے کام کے لیے ان چیزوں کو ہمیں سیکریفائز کرنا پڑے گا, صحیح ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک بڑے ویژن کے لیے اپنے شہر کو چھوڑ دیا, صحیح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علاقے کو چھوڑا, اپنی سٹی کو چھوڑا, اپنے دوستوں کو چھوڑا, اپنے والدین کے گھر کو چھوڑا, سب کچھ چھوڑ کر ایک نئے شہر میں چلے گئے. تو ہمیں بھی اس طرح قربانی دینی پڑے گی, ٹھیک ہے. اچھا جب مدینہ پہنچے تو مدینہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح ویلکم کیا, اس میں مدینہ والے روز مدینہ کے باہر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتظار میں وہ کرتے تھے, یہاں تک کہ جو بدا کی پہاڑ تھے ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے آتے ہوئے دیکھا تو مدینہ والوں نے یہ ایک نعت پڑھی اس وقت جو بہت مشہور نعت ہے. ابھی ہمارے پاس شاید ٹائم نہیں ہے پوری نعت پڑھنے کا, لیکن ہم اس کے شروع کے کچھ شعر اس میں انشاءاللہ پلے کر دیتے ہیں. Granddad, how nice it was in Medina. Yes, my boy. The people there helped the homeless immigrants from Mecca and shared whatever they had like brothers and sisters. They looked after each other. Do you know how the people of the city welcomed the Prophet Muhammad, peace be upon him? With Tala al-Badr alayna. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. مرحبا يا مصطفانا نورك الباهي أضاء رغم أنف الملحدين فيضه عم البقاع. مرحبا يا مصطفانا نورك الباهي أضاء رغم أنف الملحدين فيضه عم البقاع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. صفوة الباري محمد درة للكائنات مدحه بلسم لروحي
وله يحلو السماع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أشرقت شمس الكمال بك يا باهي الجمال جل من سواك حقا دائما للخير ساع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب. ٹھیک ہے، یہ گھر میں جا کے اس کو پورا سن بھی لینا اور اس کی ٹرانسلیشن بھی ایک بار پڑھ لینا کہ انہوں نے کس طرح ویلکم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب دیکھو بھائی، بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ریجن میں اور آپ رہتے ہیں. ہم کس کنٹری میں رہ رہے ہیں؟ پاکستان میں. صحیح ہے. آلدو ہماری آئیڈینٹی پاکستان نہیں ہے، ہماری آئیڈینٹی کیا ہے؟ مسلمان ہونا. صحیح ہے. جو مسلمان افغانستان میں رہ رہے ہیں، یا جو مسلمان ایران میں رہ رہے ہیں، یا انڈیا میں رہ رہے ہیں، یا چائنا میں، یا امریکہ میں، یا کہیں بھی رہ رہے ہیں، وہ ہمارا کیا ہے؟ بھائی ہے. ہم بھائی اس وجہ سے نہیں بنتے کہ ہم پاکستان والے ہیں، بلکہ ہم بھائی اس وجہ سے بنتے ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں. تو ہماری آئیڈینٹی تو مسلمان ہے، لیکن ہم ایک ریجن میں رہتے ہیں پاکستان میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ ہجرت کی تو اس وقت مدینہ کے اندر حالات کوئی اتنے اچھے نہیں تھے. مدینہ میں بخار بھی بہت ایک ہوتا تھا، گردن توڑ بخار ہو جاتا تھا، لوگ اس کی وجہ سے بہت مرتے تھے. اور مدینہ کا جو نام تھا، وہ پہلا نام کیا تھا مدینہ کا؟ کس کو یاد ہے؟ یثرب. یثرب کا مطلب کیا ہے؟ غم. صحیح ہے. بیماری. یثرب کا یہ مطلب ہے. تو اس شہر کا نام ہی یہ تھا کہ یہ شہر غم اور بیماریوں کا شہر ہے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو اس کا نام بدل دیا، یثرب نام ختم کر دیا، مدینہ نام رکھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام یہ کیا کہ اس کے لیے دعا بھی فرمائی اس شہر کے لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فزیکلی اس شہر کو اچھا کرنے کے لیے کوشش بھی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو منع فرما دیا کہ بھئی گھر کے باہر کچرا نہیں پھینکو، جس طرح گھر کے اندر صفائی رکھتے ہو باہر بھی صفائی رکھو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی درخت لگا رہا ہو اور اسے پتہ چل جائے کہ قیامت آ گئی ہے، تب بھی وہ درخت لگانے کو نہیں چھوڑے، درخت لگائیں. صحیح ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے درخت لگایا اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کے سائے میں کوئی انسان یا جانور بیٹھا ہے، یا کسی انسان یا جانور نے اس کا پھل کھایا، تو اس کو صدقہ جاریہ ملتا رہے گا جب تک درخت سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد مدینہ کو بس ایسا نہیں ہے کہ صرف کنزیوم کر رہے ہیں، یوٹیلائز کر رہے ہیں اور اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہے. تو اسی طرح آج ہم جس شہر میں رہتے ہیں اس شہر کی صفائی ہماری ذمہ داری ہے. صحیح ہے. ادھر ہریالی ہو، گرینری ہو، یہ ہماری ذمہ داری ہے. صحیح ہے. اس کا انفراسٹرکچر بہتر ہو، یہ ہماری ذمہ داری ہے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے تو مدینہ کو اون کیا، جیسے ہم اپنے گھر کو اون کرتے ہیں نا، ہم اپنے گھر کو خراب تو نہیں کرتے. اسی طرح ہم جس شہر میں رہ رہے ہیں، جس ملک میں رہ رہے ہیں، یہ شہر بھی درست رہے اور اس میں بھی چیزیں صحیح ہوں. یہ بھی کس نے کرنا ہے؟ ہم نے کرنا ہے. تو ہمارا جو اب نیکسٹ سیشن آفٹر مغرب اوپر ہوگا وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ انشاءاللہ ہوگا. السلام علیکم. آواز آ رہی ہے سب کو؟ اچھا، اب ہماری تھوڑا فن سیشن ہے اور اس میں ہم لوگ ایکٹیویٹیز بھی کریں گے اور کہانی بھی سنیں گے اور کوئز بھی ہوگا. اچھا، سب کو میں پارٹیسپیشن کا موقع دوں گا تو ہاتھ اٹھا کر جواب دے لیں. ٹھیک ہے. اچھا، پہلا میرا سوال یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی کافی بارشیں ہوئی تھی کراچی میں، تو بارشوں میں کوئی پانی میں کون پھنسا تھا؟ ہاتھ اٹھا کر بتائے. اور کس کس کے گھر پہ لائٹ چلی گئی تھی جب بارش ہوئی تھی؟ کس کے فیس وال پہ گئی تھی لائٹ؟ کس کس کے گھر میں گئی تھی؟ ہاتھ اٹھا کر بتائے. اچھا جی، زبردست. اچھا، یہاں اسکرین پر میں آپ لوگوں کو ایک کہانی سنا رہا ہوں جس کہانی کا نام ہے، ٹائٹل ہے، عنوان ہے ڈرائیور صاحب اور ستلج. اچھا، یہ جو شخص آپ کو دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیں کمرے میں کہیں موجود ہے؟ جب ادھر ادھر دیکھیں، یہ کوئی پرسنالٹی، یہ انکل آپ کو کہیں دکھ رہے ہیں؟ کہاں پر ہے بھائی؟ سب پوائنٹ کریں وہاں پہ. کہاں پر ہے سلیمان؟ کہاں پر ہے؟ دکھاؤ، سب کو دکھاؤ، جا کر قریب جا کر بتاؤ. سلیمان
جی ہاں، یہ ہمارے ڈرائیور صاحب ہیں اور آج ہم ان کی کہانی آپ سب سے شیئر کریں گے. ڈرائیور صاحب آپ سے درخواست ہوگی کہ آپ کرسی لے کر 2 منٹ ہمارے ساتھ اگر آ جائے آگے. کرسی بھی لے آئیے گا ساتھ. تو یہ ہمارے پیارے سے ڈرائیور صاحب ہیں. ان کا نام پتہ ہے کسی کو؟ مصطفیٰ بھائی. ان کا نام ہے مصطفیٰ بھائی اور یہ بڑی اچھی شخصیت کے مالک ہیں. اور اویس بھائی یہ تھوڑا سلائڈس کے لیے ہیلپ چاہیے, پوائنٹر چل نہیں رہا. بہت ہی اچھی شخصیت کے مالک ہیں اور بہت ہی محنتی ہیں اور بہت ہی اچھی گاڑی چلاتے ہیں. گاڑی بالکل چمکا کے رکھتے ہیں. بیٹھیے بیٹھیے ڈرائیور صاحب, تشریف رکھتے ہیں. تو آج ان کی ہم ایک کہانی سنیں گے. ان کا ایک بیٹا ہے, اس کا نام کیا ہے؟ شہری. کیا نام ہے؟ شہری. اور شہری کے 2-3 بچے ہیں, ایک بیٹا ہے 2 بیٹیاں ہیں. اور ڈرائیور صاحب ان سے بڑا انجوائے کرتے ہیں نا. ان کے دادا ہیں تو گھر جاتے ہیں تو وہ گھر پہ بڑا ان کے ساتھ مزہ کرتے ہیں. مجھے بتاتے ہیں کہ میں نے بچوں کے ساتھ کھیلا, یہ کیا وہ کیا. تو ابھی ان کو کچھ ٹائم ہو گیا تھا ہمارے ساتھ, کافی سال سے وابستہ ہیں. تو انہوں نے ایک دن مجھے بولا کہ منیب بھائی جو ہے نا مجھے بہت یاد آ رہی ہے شہری کی, وہ گاؤں چلا گیا واپس. اور ان کے گاؤں کا نام سب یاد رکھیں گے. گاؤں بھاولپور ایک شہر ہے پنجاب میں. بھاولپور. کیا نام ہے؟ زور سے آواز نہیں آ رہی, زور سے بھائی. جی بھاولپور ایک شہر ہے, اس کے قریب کا ایک گاؤں ہے انائیاں کے نام سے. تو انہوں نے کہا مجھے چھٹی پہ جانا ہے, مجھے بڑی یاد آ رہی ہے اپنے پوتے پوتیوں کی, تو مجھے پلیز جانے دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے ڈرائیور صاحب. پھر انہوں نے اپنا بیگ پیک کیا, صبح کا ٹکٹ کٹوایا اور چلے گئے. تو وہاں گھر پہنچے. نیکسٹ سلائڈ پلیز. تو ڈرائیور صاحب پہنچے اپنے گاؤں اور ان کا گاؤں جو ہے بالکل ریور کے ساتھ ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ وہاں کھیل رہے ہیں. اور اس دریا کا جو نام ہے نا وہ دریا ہے ستلج. ایک پاکستان کا بڑا ریور ہے ستلج. ان کے گاؤں کے بہت قریب سے گزرتا ہے, کہ گھر کے پیچھے ہی ہے بالکل آلموسٹ نا. تو وہ بھاولپور پہنچے, انہوں نے بڑا انجوائے کیا. ان کے وہاں پہ بتا رہے ہیں کھیت, 2 طرح کے کھیت, فارمز جسے ہم کہتے ہیں, 2 کراپس کے فارمز ہیں. ایک کہتے ہیں مکئی جسے کہتے ہیں کارن انگلش میں, اس کے فارمز ہیں. اور دوسرا گنے کا ہے. ایسا ہی نا ڈرائیور صاحب, شوگر کین, بڑے اونچے اونچے وہ ہوتے ہیں ان کے, تو اس کے فارمز ہیں. اور نیکسٹ سلائڈ پلیز. تو ایک دفعہ اور دبائیے گا. نہیں ادھر پیچھے. تو ان کی وہاں پر ایک گائے ہے کاؤ, ایک بھینس ہے بفلو, اور ایک بکری ہے گوٹ جسے کہتے ہیں شی گوٹ. تو اس کو وہ چراتے ہیں. وہاں دریا کی آواز آتی, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی. شام کو یہ انجوائے کرتے اپنے سارے گھر والوں سے, بڑا مزہ آ رہا تھا ان کو نا. تو ایک دن کو خبروں میں پتہ چلا کہ بھائی کچھ سیلاب آنے والا ہے. بڑی خبروں میں نا جیو نیوز میں اور یا پہ خبریں چل رہی ہیں کہ پانی بہت زیادہ آنے والا ہے. آئے گا تو آئے گا, ابھی یہاں پر تو ہمیں کوئی نہیں بتایا. ایسا ہی ہے نا ڈرائیور صاحب, مطلب ابھی کوئی پکی خبر نہیں ہے. تو یہ اپنی لائف انجوائے کر رہے تھے. نیکسٹ سلائڈ پلیز. کہ ایک دن اچانک ان کو سائرن کی آواز آتی ہے. سو رہے ہوتے ہیں رات کے ٹائم. ایک دفعہ اور دبائیں گے بس بھائی. ایک دم سے رات کے 3 بج رہے ہوتے ہیں. یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ چارپائی پہ سو رہے ہوتے ہیں. وہاں باہر سوتے ہیں لوگ, ضروری نہیں ہے کمروں میں. سر ہم لوگ اے سی چلا کر سوتے ہیں نا, وہاں اتنا اچھا موسم ہے نیچرل, یہ باہر بھی سو جاتے ہیں چارپائی کے اوپر. وہاں سو رہے تھے, ایک دم سے الارم بجتا ہے اور پھر مسجد سے آواز آتی ہے کہ بھائی دریائے ستلج میں سیلاب آنے والا ہے. کیا آنے والا ہے؟ پانی آنے والا ہے بہت زیادہ. اور بھاگو, اونچے مکان پر بھاگو, اپنی جان بچاؤ, فوراً بھاگو. تو یہ تو اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوتے ہیں. ان کا بیٹا شہری ہوتا ہے, ان کے گھر والے ہوتے ہیں, پوتے پوتیاں ہوتے ہیں. یہ گھبرا کر ہوتے ہیں ڈرائیور صاحب, یہ کیا ہو گیا بھائی. رات کو یہ جلدی اندھیرے میں کچھ اتنا اپنا سامان پک نہیں کرتے. فوراً یہ کسی اونچی جگہ, دریا کے بند جو تھوڑا سا سمجھو ہل ٹائپ کا ہوتا ہے, اونچی جگہ ہوتی ہے, وہاں بھاگ جاتے ہیں. لائٹ اتنی ہوتی نہیں ہے, اینڈ ود ان فیو منٹس 20 to 30 منٹس کے اندر پانی پیچھے سے آ جاتا ہے. اور پانی جب آتا ہے, نیکسٹ سلائڈ پلیز, تو ہر جگہ پانی آ جاتا ہے. اور کتنا پانی آتا ہے, کہاں تک کوئی گیس کرے گا؟ یہاں تک پانی آتا ہے 1 فٹ, 2 فٹ, 3 فٹ, 4 فٹ. ایک دفعہ دبائیں گے, اتنی زور کی آواز آ رہی ہوتی ہے. 5 فٹ, 6 فٹ, یہاں تک پانی آ جاتا ہے. 6 فٹ. ڈرائیور صاحب کہتے ہیں میرے اوپر پانی آ گیا تھا. اتنا پانی تھا کہ ان کا گھر, ایوری تھنگ واز کورڈ. پانی کے بہاؤ میں ساری چیزیں بہہ گئیں. ان کو اتنا بھی ٹائم نہیں ملا کہ اپنے گھر سے کچھ سامان پیک کر سکتے, کچھ بچا سکتے. ان کا جو گاؤں تھا انائیاں, بہت زیادہ پانی وہاں پر آ گیا ایک دم سے.
لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ کا شکر کیا. انہوں نے کہا میرا سامان چلا گیا, میرا گھر جو ہے پانی میں 6 فٹ پورا پانی کے اندر سبمرج ہو گیا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ میری کوئی فیملی کا بندے سارے بچ گئے, ہے نا مصطفیٰ بھائی؟ ایسا ہی تھا نا. اللہ کا شکر کیا, پوتے پوتیاں خیریت سے ہیں, باقی سب جان بچ گئی. لیکن اتنی دیر میں انہیں دور سے آواز آتی ہے, ایک آواز آتی ہے دور سے, بچاؤ بچاؤ. وہ کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ بوڑھے انکل اور ان کی فیملی پیچھے آ رہی ہے, وہ لیٹ ہو جاتے ہیں بھاگتے بھاگتے. ان کو اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ وہ فلڈ سے, سیلاب کے پانی سے بچ سکیں, اور وہ پھنس جاتے ہیں اس 5 فٹ 6 فٹ پانی میں. وہ لوگ بیچارے آواز دے رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت مصطفیٰ بھائی کہتے ہیں کہ یار میری تو جان بچ گئی, مجھے کیا پڑا, میں کیا بچاؤں, آئے گی گورنمنٹ کی کوئی بورڈ آئے گی تو وہ بچائے گی. لیکن اس وقت وہ ایک حدیث یاد آتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے, یعنی دوسروں کی ہیلپ کرے. تو اس اپرچونٹی کو انہوں نے گریب کر لیا. انہوں نے بولا اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے موقع دیا ہے. انہوں نے فوراً پانی میں چھلانگ لگا دی اور اپنے بیٹے شہری سے کہا کہ ایک رسی ڈھونڈو, وہاں رسی چارپائی کے لیے یہ لوگ رکھتے ہیں سنبھال کے, خاص طور پہ جب فلڈز آنے والا ہوتا ہے, اسے ٹیوب باندھو اور ٹیوب پھینکو. تو انہوں نے رسی سے ٹیوب پھینک کر 2-3 لوگوں کی جان بچائی, حالانکہ خود ان کا گھر اس وقت ڈوبا ہوا تھا. ایک ہیروئک ایکشن ماشاءاللہ سے مصطفیٰ بھائی اس وقت لیتے ہیں, اس حدیث میں ایڈ کرتے ہوئے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے کام آئے. اب نیکسٹ سلائیڈ پلیز. اس موقع پر ان کا موبائل بھی جو ہے وہ نکالنا بھول جاتے ہیں کپڑوں سے, وہ بھی پانی میں گر جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے انفارچونیٹلی. اب ان کا موبائل نہیں چل رہا, لیکن اس کی انہوں نے پرواہ نہیں کی. یہ ان کے گھر کی ایکچوئل ویڈیو ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیلاب کے بعد چھت دیکھیے گا سارا ٹوٹ گیا ہے. لیکن اس موقع پر بھی مطلب ان کی بہادری دیکھیں کہ انہوں نے دوسروں کی ہیلپ کی. اپنا گھر ٹوٹا ہوا ہے لیکن انہوں نے اپنی پرواہ نہیں کی. ہیروئک ایکشن, جسے کہتے ہیں ہیروز, ریئل لائف ہیروز. نیکسٹ سلائیڈ پلیز. لیکن وہ سوچتے ہیں کہ میں اس گاؤں میں بھاگلپور کے پاس 50 سال سے رہ رہا ہوں, 50 ایئرس, کبھی اتنا پانی نہیں آیا, کبھی اتنا سیلاب نہیں آیا. بارشوں میں آ جاتا ہے پانی نارملی, تھوڑا بہت 1 فٹ پانی آ جاتا ہے, لیکن 5 فٹ 6 فٹ پانی کبھی نہیں ہوا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی گیس کر سکتا ہے یہاں پر اس کی وجہ کیا تھی بارشوں کے؟ ہاتھ اٹھا کے. جی صحیح, بہت زبردست فیکٹر پتا ہے ماشاءاللہ سے. یہ آپ کا ایک چاکلیٹ وہ تو بنتا ہے یار. اور کوئی ریزن؟ جی زور سے کھڑے ہو کر, زور سے بتانے سب سن سکے تاکہ. سوری, درخت بہت زیادہ آپ نے کاٹ دیے جو امپیکٹ کر رہے ہیں ہمارے انوائرمنٹ کو. ٹھیک جی, پیچھے یہ لیں. گلوبل وارمنگ اینڈ کلائمیٹ چینج, یہ ایک بڑی کیپ ہے جس کے اندر بہت ساری وجوہات آتی ہیں جو یہ کاز کر رہی ہے. زبردست. سوری, چلو اور کوئی, چلو اس کے بعد میں ایک اور پوچھتا ہوں. نیکسٹ سلائیڈ پلیز. میں اور بھی سوال پوچھتا رہوں گا. اچھا آواز آ رہی ہے سب کو؟ میں بغیر مائک کے بول لیتا ہوں. آواز آ رہی ہے سب کو؟ اچھا جس طرح بولا, ہلو آپ چیک کریے گا. تو ایک بڑی وجہ ہماری اس فلڈ کی کلائمیٹ چینج ہے. کلائمیٹ چینج کو اس میں اردو میں کہتے ہیں موسمیاتی تبدیلی, کہ جو موسم ہے ہمارا وہ چینج ہو رہا ہے اوور ٹائم. پہلے گرمیاں اتنی گرمی نہیں ہوتی تھی, پہلے سردیوں میں اتنی سردی نہیں ہوتی تھی, لیکن اب ہمارے پاس ایکسٹریم ویدر آ رہا ہے بیکاز آف دا وے وی لیو, بیکاز آف دا بیڈ ہیبٹس, جو بری عادات ہم نے اپنا لی ہیں. ہاتھ اٹھا کے جی بولیے. نہیں, ڈیمز بھی ایک ریسٹرکٹڈ والیوم ہوتا ہے, انلمیٹڈ والیوم اس کے پاس بھی نہیں ہوتا. تو ابھی ہم وہ بات کریں گے کہ وجوہات کیا ہیں, لیکن جو ایک بڑی وجہ ہے جو اس سیلاب کی جو پاکستان میں آیا ہے وہ کلائمیٹ چینج ہے, اور اس کا جو ریزن ہے وہ ایک میلٹنگ گلیشیئرز ہیں. اس کے بارے میں چھوٹی سی ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر میں سوال پوچھوں گا, غور سے سنیے گا. اچھا اس ویڈیو سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ شہر ہے بھاگلپور جہاں پنجاب پروونس میں جابر صاحب رہتے تھے, اور یہ ریور ستلج ہے جو بلو کلر میں یہاں سے فلو کر رہی ہے. یہ بلو کلر جو ہے ریور کو شو کر رہا ہے. تو یہاں پر فلڈ آیا تھا, لیکن اس فلڈ کی وجہ یہ ریور نہیں تھی, بلکہ یہ ریورز ہمارے نارتھ میں, یعنی پاکستان کا میپ آپ دیکھ رہے ہیں, وہاں پر ماؤنٹینز ہیں. گلگت بلتستان کے ریجن میں ایک ریجن ہے جہاں اکثر سمرز میں گھومنے جاتے ہیں, ہنزا, گلگت, کاراکورم ہائی وے, پاک چائنا بارڈر. تو اس جگہ پر بہت ساری ماؤنٹینز ہیں, وہاں پر گلیشیئرز موجود ہیں. اب گلیشیئرز ہوتے کیا ہیں؟
اور وہ کس طرح فلڈ لاتے ہیں ہم ویڈیو میں دیکھیں گے. نیکسٹ سلائڈ پلیز. دریائے سندھ دنیا کے بڑے ترین دریاؤں میں سے ایک ہے جو ہمالیہ کی گود سے جنم لے کر کراکرم کے پہاڑی سلسلے سے گزرتا ہے. یہ برف پوش پہاڑ دریائے سندھ کے نشیب میں بسنے والے ہر پاکستانی کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں. پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں لگ بھگ 5218 گلیشیئرز پائے جاتے ہیں. دریائے سندھ کے پانی کا 3/4 حجم انہی گلیشیئر سے بنتا ہے. ان گلیشیئر سے نکلنے والے جھرنے جہاں دریاؤں کو سیراب کرتے ہیں وہیں تازہ پانی کی جھیلیں بھی بناتے ہیں. ان جھرنوں کا پانی میدانی علاقوں سے بہتا ہوا انڈس ڈیلٹا کے ماحولیاتی نظام سے گزرتا اور وہاں موجود جانوروں اور مینگروو کے جنگلات سمیت دیگر پودوں کی نگہداشت اور افزائش کا موجب بنتا ہے. اس کے علاوہ قدرتی یا مصنوعی آبی راستوں کے ذریعے کراکرم کے خشک پہاڑوں کی ڈھلوانوں پر نباتات کی آبیاری ممکن ہو پاتی ہے. اس خطے کی جنگلی حیات خود کو شدید سردی سے ہم آہنگ بنانے کی خصوصی صلاحیت رکھتی ہے. گلیشیئر سے گھری ان وادیوں میں کچھ جانور جیسا کہ سنہری مارمٹ سردیاں گزارنے کے لیے 8 ماہ تک اپنے بلوں میں بند رہتے ہیں اور موسم بہار کی آمد پر باہر نکلتے ہیں. ان جانوروں کا بل کھودنے کا عمل مٹی کی زرخیزی بڑھاتا ہے. اس علاقے کے مویشی بھی اپنی خوراک کے حصول کے لیے مارمٹ کے ارد گرد رہنا پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ سیٹیاں بجا کر آس پاس کسی شکاری جانور کی موجودگی سے آگاہ کرتے رہتے ہیں. مگر ساتھ ساتھ سنہرے مارمٹ کی موجودگی اس بات کی علامت بھی ہے کہ ان کے اپنے شکاری جیسا کہ برفانی چیتے یہاں سے زیادہ دور نہیں ہیں. مارمٹ ان چیتوں کی غذا کا ایک اہم حصہ ہونے کے باعث اس مشکل آب و ہوا میں ان کی بقا کے ضامن ہیں. اس کشمکش حیات سے کچھ ہی فاصلے پر مقامی انسانی آبادیاں بھی اپنی اپنی بقا کی جنگ میں مصروف عمل ہیں. گندم اور آلو ان افراد کی ترجیحی فصلیں ہیں. تاہم ان برفانی وادیوں میں جو شے انہیں سردیاں جھیلنے کے قابل بناتی ہے وہ خوبانی ہے جو کم اونچائی والے گلیشیئرز کے نزدیک واقع ہنزا نامی وادی میں غذا کا ایک مقبول حصہ ہے. اس خطے کے افراد کی روزمرہ زندگی انہی گلیشیئرز کی ہمسائیگی میں بسر ہوتی ہے. حسینی گاؤں کی آبادی کا انحصار مکمل طور پر گلیشیئر پر ہے. گلیشیئر کے بغیر یہاں زندگی کا تصور ممکن نہیں. یہاں کے باسیوں نے ان گلیشیئرز کو نام دینے کا اپنا ہی انداز اپنایا ہوا ہے. مقامی طور پر یہاں سیاہ گلیشیئرز کو نر جبکہ سفید گلیشیئر کو مادہ گلیشیئر کہا جاتا ہے. نر گلیشیئر مادہ گلیشیئر تک رسائی پانے کے لیے ہمیشہ جلدی کرتا ہے. مقامی آبادی ملبے کے حامل گلیشیئرز کو سیاہ یا نر گلیشیئر جبکہ بغیر ملبے والے گلیشیئر کو سفید یا مادہ گلیشیئر کا نام دیتی ہے. سطح سمندر سے قریباً 5000 میٹر کی بلندی پر واقع ان منجمد برفانی ذخائر کو بننے میں ہزاروں برس کا عرصہ لگا ہے. برف باری اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر گلیشیئرز بن نہیں سکتے. اس سے سردی میں شدت آ سکتی ہے مگر ہر برس یالہ باری نہ ہونے اور برف جمع نہ ہونے کی صورت میں ہمیں گلیشیئرز نہیں مل سکتے. لہٰذا جو شے ان دیو کامت گلیشیئرز اور برف سے ڈھکے پہاڑوں کے وجود کو ممکن بناتی ہے وہ اتنی اونچائی پر ہونے والی برف باری ہی ہے. 5000 سے 6000 میٹر کی بلندی پر برف باری کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی ہے. لہٰذا کراکرم کی اس بلندی پر نشیب میں پائی جانے والی وادیوں کے مقابلے میں 10 سے 25 گنا زیادہ برف اور بخارات گرتے ہیں.
आबी बुखारात के यूं नीचे गिरने का अमल ग्लेशियर के निजाम को जारी और सारी रखता है। ग्लेशियर्स उन मकामात पर बनते हैं जहां गर्मियों में बर्फ पिघलने के मुकाबले में बर्फ गिरने की शरह ज्यादा होती है। इसी तरह अगर बर्फ पिघलने की रफ्तार बर्फ गिरने के मुकाबले में तेज हो तो ग्लेशियर घटने लगते हैं। इस पिघलने के अमल की बिना पर पानी ग्लेशियर के आखिरी सिरे से बहने लगता है। जिंदगी की नशोनुमा करने वाले ये ग्लेशियर एक खतरे की अलामत भी है, यानी बर्फानी झीलों में आने वाला सैलाबी रेला। यहां वादी शमशाल में सैलाब आना मामूल की बात है। ये सैलाबी रेला हर बरस मौसम गर्मा में आता है और यहां से लेकर गिलगित तक सारे रास्ते तबाही मचाता चला जाता है। माहौलियाती तब्दीली के खतरे में इजाफे के साथ साथ बर्फानी झीलों में आने वाले सैलाबी रेले पहले से ज्यादा गैर मुतवक्के होते जा रहे हैं। वजह से क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर दर्जा हरारत बढ़ता है, जैसे बुखार होता है आपको गर्मी लगती है, उस तरह बुखार जब अर्थ को लगता है तो वो ग्लेशियर्स पिघलते हैं। अच्छा, अभी ओवैस भाई ने हमें गारे सौर का मंजर खेज का बताया, सीन बताया था। अब हम एक आइस केव, एक बर्फानी गार के अंदर का एक छोटी सी क्लिप देखते हैं और देखते हैं कि एक सुपर हीरो है पाकिस्तान में जो क्लाइमेट चेंज रोकने के लिए, यानी कि इसके नुकसान हमें ना हो, उसके बारे में काम करें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, और से सुने इसको और फिर हम एक्टिविटी में जाएंगे। ये हम गिलगित बल्तिस्तान हुंजा का विजिट कर रहे हैं और ये ग्लेशियर्स हैं आइस के। ये सारे माउंटेन्स नहीं है, ये आइस है, स्नो है जो इतनी स्ट्रांग हो गई है कि लाइक अ माउंटेन। शुरू में तो ऐसा जिस तरह का कोई निज़ाम नहीं था। हमेशा ये ख़तरा रहता था कि किसी भी वक्त जो ना यहाँ से पानी का वो रेला आएगा और हमारे घर जो ना वो बह जाएंगे। हमारे जुरिस्डिक्शन में 7-8 ग्लेशियर्स है। इसमें वक्तन फ़वक्तन ग्लफ होता रहा है। बाहर जो ना इस वक्त कक्कर जमा हुआ है, ठंड ज़्यादा है, लेकिन जब हम इस केव के अंदर आ गए, ग्लेशियर का केव है और अंदर जो ना ग्लेशियर भी पिघल रहा है, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि क्लाइमेट चेंज जो बताते हैं, तो मेरा ख्याल है कि यही है ग्लोबल वार्मिंग का जो ना असरात है। अमान भाई जो ना वो रिटायर तो हो गए, लेकिन मेरे लिए रिटायर नहीं है, क्योंकि जब भी हमें उसके ज़रूरत पड़ जाए, लेकिन वो हर वक्त उस काम के लिए जो ना तैयार है, क्योंकि उसका भी एक शौक़ है। यहाँ पे पहले ग्लेशियर हुआ करता था उस लेवल तक। कई बार जो ना यहाँ से ये ग्लेशियर टूटी है और यहाँ पे ग्लेशियर लेक और ब्रस्ट जो फ्लड हुई है वो होती रही है। जो गर्मी ज़्यादा होती है तो इससे ये होता है कि हमारे जो ग्लेशियर्स है ना ये सारे मेल्ट होते हैं, और जब भी गिलफ हो तो वो मामूल के मिक़दार से पानी ज़्यादा आता है। वो पानी जो है ना फिर ओवर फ्लो होता है और वो किसी भी आबादी को मुतासिर करती है। 2000 में फोकस के नाम से अदारा डिजास्टर के हवाले से काम कर रही थी। उसने तमाम एक्सपर्ट्स को लाया, जिसमें जियोलॉजिस्ट भी थे, जिसमें ग्लेशियोलॉजिस्ट भी थे। उन्होंने आकर हमारी टीम को ट्रेन किया और उनको दिखाया कि ग्लेशियर पे आकर ग्लेशियर की मॉनिटरिंग किस तरह की जाती है। तो उस वक़्त मेरी दिलचस्पी और ज़्यादा बढ़ गई कि जब ये ज़िम्मेदारी मुझे दी गई तो मुझे ईमानदारी के साथ और खुलूस के साथ जाकर इन चीज़ों को देखना ज़रूरी है। सेंसर लगा हुआ है अर्ली वार्निंग सिस्टम का, जो ना वो अगर वो पानी पहले जब आते थे इस सेंसर के साथ अगर टच करे तो इसके लिए फिर दूसरा जो ना वो एक टावर उस साइड पे लगा हुआ है, तो इसका कनेक्शन उसके साथ, फिर वो वहाँ पे जो ना गांव में एक वो अलार्म सिस्टम है, तो उससे फिर पता चलता कि भाई यहाँ पे जो ना कोई खतरा जो ना यहाँ पे। फ्लड जब आता है तो अपने साथ जो भी सामने हो बहा के
لے جاتا ہے، چاہے وہاں مکان ہے، چاہے وہاں پہ درخت ہوں، چاہے معیش خانہ ہے، چاہے وہاں پہ کھیت ہوں، جتنے بھی جو نا ہمارے پاس فروٹس ہے ان پہ اس کا اثر ہوتا ہے. ہمارے زراعت پہ، فصل پہ بھی اس کے اثرات زیادہ ہوتے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. اس کے لیے ہمیں پہلے سے پریپیئر ہونا ہوتا ہے، پہلے سے تیاری کرنا پڑتا ہے. اس کی جو اویئرنیس ہے وہ اکثر ہم مختلف جگہوں میں ہم دیتے ہیں. کس کس کو معلوم ہے کہ پرسوں میں سائرن لگی ہے اور وہ سائرن جب بجے گی تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ کہاں بھاگنا ہے؟ کس طرف بھاگنا ہے؟ زبردست، بہت اچھا. کل جب پانی آئے گا تو پھر وہ دریا ابھی پانی آئے گا کہ پھر بعد میں؟ سائرن پہلے 40 منٹ پہلے بجتی ہے تو وہ پانی 40 منٹ بعد آئے گی، تو آپ 40 منٹ میں آپ سیف مقامات کی طرف جائیں گے.